میں اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے نا، چونکہ ابھی بات ہو رہی تھی تربیت کے حوالے سے کہ ہم ان واقعات سے سیکھتے کیا ہیں، تو میں بطور تمہید چند باتیں عرض کروں گا۔ انبیاء کے قصص، انبیاء کے واقعات جب قرآن میں ہم پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اسی طرح آپ پر انبیاء کے قصص بیان فرماتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے دل کو تقویت ملے کہ اگر آج ہمارے اوپر مصائب و آلام ہیں، تکلیفیں ہیں، تو یہ اللہ کے پیاروں پر تکلیفیں گزرتی رہی ہیں، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں۔ اور پھر اس بات کو سٹاپ کر کے میں ایک عقلی دلیل دوں گا۔ اسکول کے اندر کچھ طلباء تھے تو استاد صاحب نے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ تم کیا کیا بننا چاہتے ہو؟ کسی نے ہاتھ اٹھایا، کہا میں ریکٹر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کسی نے انجینئر، اعلیٰ حاضر القیاس۔ ایک بچے نے ہاتھ اٹھایا تو اس نے کہا میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ وہ استاد صاحب بڑے حیران ہوئے، کہا کہ بیٹا یہ تو نہیں ہو سکتا، صحابی تو نہیں بن سکتا کوئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کو اس بچے کی تربیت کیا ہوئی تھی، اس بچے کو صحابہ کے قصص، واقعات، اہل بیت اعظام کے واقعات سنائے گئے تھے۔ اب اس بچے کے اندر یہ جذبہ تھا کہ میں ان ہستیوں کی زندگیوں کو فالو کروں۔ آج ہماری نظر واقعات پر، ہماری نظر دنیاوی زندگی پر تو ہے، لیکن آخرت کی زندگی پر اللہ ماشاءاللہ بہت کم ہے۔ بچوں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ ہم تو ان جیسا بننے کی بس کوشش کر سکتے ہیں۔ جی میں بیان کر رہا تھا کہ دیکھیں ان واقعات سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے۔ اگر ہمارے اوپر کوئی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، رنج آ جائے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے کربلا کے میدان میں ان تکالیف کو اس سے زیادہ برداشت فرمایا اور امت کے لیے تعلیم فرمائی۔ جی امت کے لیے تعلیم فرمائی کہ دیکھو جتنا کوئی اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا آزمائش میں بھی وہ آگے ہوتا ہے، اور اتنا ہی پھر منصب بھی اس کا۔ اب دیکھیں ایک امتحان ہے، تو امتحان کے اندر یوں سمجھے کہ نقل نہیں لگوائی جاتی، بلکہ امتحان کے اندر ثابت قدمی رہنے کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے نواسے کے لیے یہ دعا نہیں کی کہ مولا کریم اس کو اس امتحان سے گزارنا نہ۔ مشتاق بھائی کر رہے تھے، بڑی اہم بات۔ کریم آقا علیہ السلام نے دعا کی مولا کریم اس کو ثابت قدم رکھے۔ دیکھیں ایک بتقاضۂ بشریت ایک دکھ کی کیفیت آتی ہے، لیکن جب خالق کائنات کی محبت آتی ہے نا تو پھر تمام محبتیں اس محبت پر قربان کر دی جاتی ہیں۔ علامہ صاحب 9 کا ذکر ہو رہا تھا، اور دیکھیے 9 کی رات ایک جو بالکل اس کا شاہ جی کہتے ہیں نا ایک ٹرننگ پوائنٹ میں سمجھتا ہوں اس کو۔ ایک طرف تو وہ رات تھی کہ جس کے بعد ایک ابدی اور دائمی صبح و طلوع ہونی تھی پوری امت کے لیے، یعنی وہ جو قرآن نے کہا من الظلمات الی النور اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات، تو امام حسین گویا وہاں سمبل اور استعارہ بنے ہوئے تھے اس وقت من الظلمات الی النور کی طرف جانے اور لے جانے کا، کہ کیسے جایا جاتا، کیسے وہ انقلاب برپا کیے جاتے ہیں جس کا فیض صرف انفرادی سطح پہ۔ اب میں نے پہلے بھی کہا کہ کربلا سے پہلے تو وہ حسین تھے، کربلا کے بعد وہ حسینیت ہیں، اب حسین ایک نظام ہے، ایک پورا سسٹم ہے، جو ہی آپ یہ اتنے سے نہیں چھوٹنا ہمیں۔ جی نقش اللہ بر صحرا نوشت، اقبال نے کہا کہ ستر عنوان نجات ماں نوشت، یعنی حسین اپنے لیے نہیں نکلا ہوا، حسین پوری امت کے لیے نکلا ہوا ہے، اور کلمہ اور دین اور شریعت جس کو اس وقت کی حکمران طاقت جو ہے وہ بدلنے پہ تلی ہوئی تھی، پورے سسٹم اور نظام کو معاذ اللہ مٹانے پہ تل گئی تھی عملاً، اور اس پہ بھی بڑا شر یہ تھا کہ اس پہ لبادہ سب سے خطرناک شر شاہ جی وہ ہوتا ہے جو خیر کے لبادے میں ہو، اور یہاں اوپر ریپ کیا ہوا ہے اس کو پورے دین اور شریعت کے نام پر اور حکومت اسلامی کے نام پر، اور اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نظام تبدیل کیا جا رہا ہے، یعنی وہاں گویا شر جو ہے اس کو خیر قرار دیا جا رہا ہے، باطل جو ہے اس کو حق، اور جو ناجائز ہے اس کو جائز۔ تو اب وہاں سب سے بڑا حق بنتا ٹیکنیکلی بھی امام حسین کا ہی تھا۔ میں ذاتی طور پہ علی وجہ البصیرت میں واقع کربلا کو پوری امت پر اتمام حجت سمجھتا ہوں، اور خاص طور پہ جو مذہبی پیشوا ہیں ان پر، جو دینی پیشوا ہیں ان پر،
امام حسین نے قیامت تک یہ رستہ بند کر دیا ہے اپنی شہادت سے، اس قربانی سے، کہ کسی کو جواز اور رخصت کی جرت نہ ہو کہ کیا ہوا آج ہم نہیں اٹھے۔ نواسہ رسول بھی تو مدینے تھے نا گدی پہ، اگر حسین نہ نکلتے بخدا تو پھر کوئی کربلا کے اس سارے معاملے سے بھی بڑا مشن اس کے اندر چھپا ہوا ہے، وہ جو نظر نہیں آتا فزیکلی لوگوں کو، جو اس کے اندر ایک خفی میسج ہے، درست کہہ رہے، انویزیبل جو میسج ہے نا، وہ یہ ہے کہ امام حسین اس لیے نکلے اور نکلنا پڑا اور نکلنا ضروری تھا کہ قیامت تک کسی کو کوئی باطل آئے سامنے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کیسے سٹینڈ لیا؟ وہ اس لیے کہ پیچھے حسین کی طاقت تھی۔ اور مجدد الفسانی کیسے سلطنت مغلیہ کے آگے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، اور کتنے ہی لوگ انفرادی اور اجتماعی آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کے پیچھے وہ قوت کھڑی تھی کہ کل قیامت تک کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی اپنے لیے جواز کی شکل پیدا کرنے کے لیے کہ بھئی اتنا بڑا سب کچھ کر دیا یزید نے، تو نواسہ رسول بھی تو وہاں سے نہیں نکلے۔ مدینہ چھوڑنا مدینے کے لیے مدینے جانے سے افضل ہے۔ حسین نے یہ میسج دیا ہے کہ جب مدینے کی بنیادیں اور نظام خطرے میں ہو، اس وقت مدینے جایا نہیں جاتا، مدینے سے نکلا جاتا اور جایا۔ وہ نکلے، اور کیسی کیسی قربانی شاہ جی، یہ قرآن نے جو لسٹ دیا نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، پورا پیکیج ہے کربلا کے، اس میں سے ایک بھی ہو تو رب اپنے قرب کی اعلیٰ ترین منزل کا ترجمہ بھی کر دیجئے کہ ہم جس میں فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال کی کمی سے، کبھی پھلوں کی کمی سے، کبھی جان سے، کبھی وہ جان میں اولاد شامل ہیں جی، اپنی ہو یا بعض دفعہ میں نے پہلے بھی کہا اولاد ہمیں اپنی جان سے اس لیے رب تمہیں آزمائیں گے۔ آپ دیکھیے جوڑے اس کو پیچھے سے، اقبال نے تو پوری ہسٹری کھینچ دی نا کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ بات تو وہاں سے شروع ہوئی ہے، وہ فدیناہ بذبح عظیم، وہاں یہ نہیں کہا کہ ابراہیم اپنی قربانی، سوچئے ذرا، یہ نہیں کہا کہ تمہاری جان چاہیے، نہ، وہ جو بہت پیارا ہے، اسماعیل لخت جگر ہے اور نور نظر ہے، اس کی قربانی چاہیے، تو وہ تکمیل ہے۔ اقبال تو اسے اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ اسی وفدیناہ بذبح عظیم کی تکمیل ہوئی ہے۔ اور میں تو درود ابراہیمی کو بھی اس سے جوڑتا ہوں شاہ جی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی کی روح تک بھی پہنچنا ہو نا تو کربلا سے ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ پورا جو فیضان نظر ہے وہ بھی چل رہا ہے جناب ابراہیم خلیل۔ اور میں تو کہتا ہوں یہ جو کربلا میں خون بہا ہے نا، یہ رگ اسماعیل ہی کا تو آل اسماعیل ہی ہیں، آل ابراہیم ہے، تو وہ جو وہاں پینڈنگ کیا تھا، اللہ اکبر، اس کی تکمیل یہاں کے، اللہ اکبر، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ یہ وہی چلے، یہاں فیضان دیکھ، وہاں فیضان خلیل کا ہے، یہاں فیضان حبیب کا ہے، حیدر کرار کا ہے، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہ اکبر، بطول کا فیضان ہے، اللہ اکبر۔